السلام علیکم۔ اور جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا کسی کو تو تم مان لیتے تھے۔ سورہ مومن غافر آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جاتا تھا، خالص تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کا شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے آج تم کو عذاب جہنم کا دیا جائے گا، سمجھا؟ اب یہ چیز دیکھیے، اب اہم ہے جو آیت کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ جب پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، نہیں سنتا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، ہے نا؟ ایسا بولتے نا، جب ڈائریکٹ پکارو اللہ کو، بولتے کوئی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، کسی کو شریک مت کرو ساتھ میں، تو آپ لوگ انکار کرتے، نہیں سنتا اللہ ڈائریکٹ، ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا ڈائریکٹ نہیں سنتا، سمجھے آپ؟ وہی اللہ بتا رہے، جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور پھر ساتھ میں اس کے شریک کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں لکھا ہے وہاں، سمجھے؟ اللہ کے سوا نہیں لکھا ہے، ساتھ میں، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے، سمجھے؟ وہاں سوا نہیں، اللہ کے سوا دوسرے کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے تو تم مان لیتے تھے نبی کے وسیلے سے، سمجھے آپ؟ یا پھر ولی اللہ کے وسیلے سے، سفارش سے، نبی کی سفارش، ولی اللہ کی سفارش، تو ساتھ میں اللہ کی جوڑتے تھے نا نبی کو، ولیوں کو، تو وہی اللہ یہاں بتا رہا ہے، سمجھے آپ؟ کہ جب ساتھ میں شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے، ہاں واسطے وسیلے سے دعا کرو، سفارش لگاؤ پیغمبر کی، ولیوں کی، تو اللہ سنتا، وہ لوگ سفارش کریں گے ہماری، سمجھے آپ؟ وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو تم مان جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ ڈائریکٹ بولیں گے تو ارے یہ ڈائریکٹ والے ہیں، ایسا باقاعدہ بولتے، جو لوگ بولتے ہیں یار بھائی ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، تو ایسے باقاعدہ ایسا بولتے، نہیں یہ ڈائریکٹ والے لوگ ہیں، ڈائریکٹ، تو یہ لوگ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، شریک کرتے ہیں پیغمبروں کو، ولیوں کو، تو اللہ تعالیٰ تو بولا ڈائریکٹ مجھ کو پکارو، پہلے ہی بول دیا دنیا میں، یہ تو آخرت میں پکڑ ہے وہاں کہ اب آئے ہو ہمارے پاس، تو اب جب اکیلے اللہ کو پکارتے تھے تو تم انکار کرتے تھے، اور جب ساتھ میں واسطہ وسیلہ سفارش لگا کے پکارتے تو تم مان جاتے تھے، تو وہی بول رہا اللہ، ڈائریکٹ پکارنے کو بولا ہے نا، ابھی آپ زندہ تو ڈائریکٹ پکارو بولا اللہ نے سورہ مومن، یہی سورہ میں آیت نمبر 60، سمجھا؟ تو اس کا سورہ کا نام غافر بھی ہے، کوئی غافر لکھتا ہے انڈیکس میں، کوئی مومن لکھتا ہے، کیا ہے سورہ مومن غافر میں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سمجھا؟ تمہارے رب نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ معنی ہے، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ کو پکارو ڈائریکٹ، سمجھا؟ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تم لوگ مجھ کو پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، تکبر، گھمنڈ، نہیں سنتا، بنا وسیلے کے، بنا سفارش کے، تو وہ جہنم میں ان قریب داخل ہوئیں گے، لکھا ہے۔ ڈائریکٹ پکارو، شریک مت کرو، بندے اور اللہ کے بیچ میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، نہ پیغمبر کو نہ ولیوں کو، شریک کیے تو گئے، وہی اللہ یہاں بتا رہا ہے سورہ مومن غافر میں آیت نمبر 12 میں، جب تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، سمجھا؟ وسیلہ سفارش سے پکارتے تھے، سمجھا؟ تو سفارش کرنا، وسیلہ لینا، یہ منع ہے، سمجھا آپ؟ سورہ یونس آیت نمبر دیکھ لو آپ کھول کے، سمجھا؟ 18۔ ہم تو اس لیے ان کو پوچھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ولیوں کی، پیغمبروں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے، اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے، ولی اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ اللہ کے سفارش کون کرتا؟ ولی اللہ ہی کرتے ہیں نا، نیک لوگ، جو اللہ کے نیک بندے ہوئے، تو وہی وہاں لکھا ہے کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو تم کو معلوم نہیں، جو اللہ کو معلوم نہیں، تمہارے دل میں کیا، تمہاری کیا تکلیف، تم کو کیا چاہیے، کیا تمہاری پریشانی، اللہ کو معلوم، تو مجھے وہ بات بتاتے ہو، وہ آیا کسی کے تھرو، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، سفارش وسیلہ شرک ہے، سورہ یونس آیت ہے، ایک ہی آیت کافی اگر سمجھدار کے لیے، کہ سفارش وسیلہ شرک ہے، اللہ بول رہے ہیں، تو
گہرے پکارنا، بیچ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ان کے ذریعے سے پہنچاؤ. پہلی بات تو وہ بھی بتا دیا اللہ کہ جن کو پکارتے وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے. قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے. سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6، 5، 6. ان کو پکار کی بھی خبر نہیں. سوچو آپ جا رہے ہیں نا سفارش وسیلہ، تو وہ بھی بول دیا ہے. ایک تو شرک ہے، اوپر سے تم جا رہے ہو اور سنتے بھی نہیں، تمہاری پکار سے بے خبر ہے لکھا ہے. سمجھا؟ سب باتیں بتا دیا قرآن میں. آپ اپنی زبان میں ترجمے میں پڑھو. آپ سوچ رہے ہیں ارے ان کا ترجمہ الگ ہے. ارے آپ کا پڑھو نا، احمد رضا خان کا کمزور ایمان، اس میں لکھا ہے یہ سب باتیں. اگر نہیں لکھا ہے تو بولو میرے کو. سمجھا؟ کسی کا بھی ہو، شیعہ کا ہو، کھوجا کا ہو، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کے قرآن میں یہی ترجمہ ہے. آپ کھول کے دیکھ لو، آپ کے تو گھر میں قرآن ہے نا، کھول کے دیکھ لو. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تمہاری پکار سے بھی بے خبر ہے اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کیا دشمن ہو جائیں گے حشر کے دن؟ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہم کو پکارنا ہے یا ہم سے وسیلہ سفارش لگانا، یہی بولیں گے وہ، ہم نے نہیں بولا. سمجھا؟ یہ بات سورہ فرقان میں بھی بتا دی ہے. یہ لوگ جو بولتے ہیں نا عالم، یہ بتوں کے بارے میں آئے تھے، عوام کو گمراہ کرتے. دیکھو آپ کیسے گمراہ کرتے، بتوں کے بارے میں یہ سب آئے تھے جو میں بتا رہا ہوں. ارے بھائی بت نیک لوگ کے بناتے تھے اس زمانے میں. بتوں کے بارے میں اس زمانے میں بت بناتے تھے، مورتی، اسٹیچو، بت اس کو بولتے ہیں. کس کی بناتے تھے؟ نیک لوگ. جو لوگ اللہ کے نیک بندے مر جاتے تھے، جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو خدمت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، وہ مر جاتے تو ان کے واسطہ وسیلہ سفارش لگاتے تھے. سمجھا؟ آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بتوں کے بارے میں. تو بت نیک لوگ کے بناتے تھے، ولیوں کے. سمجھا؟ پیغمبروں کے، ولیوں کے. سمجھا؟ وہی تو اللہ کیا سفارش کریں گے. تو وہ اللہ والے ہی ہوں گے نا، اللہ کیا سفارش کریں گے. جو سورہ یونس آیت 18 میں جو بول رہا اللہ. سمجھا؟ پبلک کو بولتے ہو بتوں کے بارے میں. پھر یہ سنو سورہ فرقان آیت 17، 18 کہ قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا لوگوں کو کہ یہ سب کرو، آؤ درگاہ مزار، یہ وہ، میرے سے واسطہ وسیلہ سفارش لگاؤ. کیا تم نے کہا تھا یہ، یا خود یہ گمراہ ہو گئے؟ سورہ فرقان آیت 17 کھول کے دیکھو. تم نے کہا تھا. تو وہ لوگ کہیں گے 18 نمبر کی آیت میں، اگلی آیت میں، کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں شایع نہیں، شوبہ نہیں ہمیں کہ تیرے سوا کسی اور کو ہم پرستش کرتے یا کہتے ہیں. تو یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تو پاک ہے، خود بول رہے. ارے بھائی ولی اللہ بول رہے ہیں. سمجھا؟ پہلے بت بناتے تھے، آج بت نہیں بناتے مسلمان لوگ، قبر، درگاہ. سمجھا؟ پہلے مورتی بناتے تھے، اب مورتی نہیں بناتے، اب درگاہ. وہی کام سفارش وسیلہ ولی اللہ سے. وہ بھی ولی اللہ کا بت بناتے، آج بھی ولی اللہ کی قبر مزار. سمجھا؟ ایک ہی بات ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے جو بتا رہے آپ عوام کو. نہیں یہ آئے تھے بتوں کے بارے میں. ارے بھائی عوام کو گمراہ کر رہے، خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ. اصل میں دھندا ہے نا، قبر پرستی دھندا ہے، مجاور ہے، چادر ہے، پھول ہے. سمجھا؟ آپ دیکھ لو یہاں جا کے درگاہ پہ دن میں 100 چادر جاتی ہے، چڑھتی ہے، پھر وہ 100 کیا گندی ہو جاتی ہے ایک ہی دن میں. وہی پھر 90 پیچھے سے واپس وہی دکان پہ لپیٹ کے پیک کر کے واپس ہوئی. نئی نئی چادر رولنگ ہوتے رہتی. یہ سب دھندا بزنس ہے. آپ لوگ کو پتا ہے آپ لوگ کو کتنی محنت کرنی پڑتی پیسہ کمانے کی. کام پہ جاؤ تو کھاڑا نہیں کرو، ہے نا، صبح اٹھو، نیند سے بھاگو. سمجھے؟ آپ محنت کرتے 12 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 8 گھنٹہ تو ملتا ہے نا. وہاں تو بیٹھے آ رہے. اب یہ دھندا بہت بڑا بزنس ہے، پتا آپ کو؟ آپ نہیں جانتے. سب سمجھو بات، بیوقوف بنانے کا دھندا عوام کو. آپ سمجھیے اس بات کو. تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ سب جو کرتے ہیں یہ سب شرک ہے، گمراہی ہے. ڈائریکٹ پکارو. سمجھا؟ آپ سورہ بقرہ میں بھی ہے. سمجھا؟ کہ جب میرے بندے ہیں نبی پوچھیں میرے بارے میں تو کہو میں قریبی ہوں، پکارنے والے کی پکار میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم پہ چلے. اللہ کے حکم پہ چلو. اللہ سنتا ہے، ہر زبان جانتا اللہ ہے نا، ہر زبان جانتا اللہ، ہر دلوں کے حال جانتا ہر انسان. اور قبر پہ ولی اللہ کے جا رہے ہیں تو سنتے نہیں بول رہا. اور اگر آپ لوگ سوچتے سنتے ہیں، وہ سفارش پہنچاتے، آپ لوگ سنتے نا، سوچتے ہیں کہ بھائی سنتے، تو ولی اللہ کو سب زبان آتی کیا؟ درگاہ مزار پہ تو کنڑ بھی جا رہا، ملیالم بھی، تامل بھی، گجراتی، مراٹھی، بنگالی، سب لوگ تو جا رہے درگاہ پہ.
सब अरबी में थोड़ी दुआ करते, सिफारिश वसीला जो लगाते अपनी अपनी जबान में दुआ करते ना। तो वली अल्लाह तुम इंतकाल हो गया, कब्र में चले गए, तो सब जबान आने लगती है लोग को, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़ीसा, तमिल, इंग्लिश, सारी जबानें आने लगती। जिंदा थे तो 2 4 8 जबान आती होगी, और मरने के बाद 10 20 50 जबान आती। वली अल्लाह को अकल है क्या? आप लोग को कुछ अकल नहीं है आप लोग को। जिंदा थे जब भी तो वली अल्लाह ही थे ना, सब जबान आना चाहिए था ना उनको। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तमिल, उड़िया, आसामी, जापानी, सब जबान आना चाहिए था जिंदा थे तो। जिंदा थे तो नहीं आती थी, और मरने के बाद सब जबान आने लगती। सोचिए आप लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हिदायत थोड़ी मिलेगी, समझा? अकल जब तक नहीं लड़ाएंगे हिदायत नहीं मिलेगी। दुनिया के काम में तो बहुत अकल लड़ाते, दिमाग लड़ाते, किसी की सुनते क्या दुनिया के काम में? वो बोला, ये मालिम बोला, ये बिजनेस करो, वो मत करो। अरे भाई वहां तो किसी को नहीं लेते, आप सिर्फ अपनी दिमाग अकल से काम करो। तो ये तो जन्नत और जहन्नुम का मामला है, समझा? तो दिमाग का अकल का इस्तेमाल कर रही है, वरना गुमराह हो जाएगी। गुमराह तो हो ही गए, और अभी भी वक्त है, आँख खुल जाए, तौबा करके माफी, सब गुनाह माफ। तौबा करके अगर आज सुधर गए, पिछले तमाम गुनाह माफ, समझा? तो अल्लाह की कुरान पे चलिए, कुरान की इत्तिबा का हुक्म है, समझा? और वली अल्लाह सब जबान आती, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि सब एक साथ दुआ मांगते हैं ना, लाइन से थोड़ी एक एक आके दुआ मांगते हैं। सब घेरा लगा के मजार पे एक टाइम में 500 आदमी दुआ मांगते हैं। तो एक ही मिनट में 500 आदमी क्या बोल रहा है कैसे समझता है? एक मिनट में 500 आदमी क्या क्या बोल रहे हैं, उनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। 500 आदमी की एक ही मिनट में वो लोग सब दुआ मांगते रहते हैं। तो सबके कैसा सुनता आदमी? भाई एक एक बोले, हाँ आप क्या है, फिर उनकी सुनने के बाद आप क्या है, ऐसा होता है ना। जिंदा रहते तो ऐसे ही है कि एक साथ 100 आदमी बोलेंगे तो क्या समझ में आती है 100 आदमी क्या बोले, किसको क्या चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, समझ में आता है? एक ही मिनट में सब एक साथ बोलेंगे। आप करके देख लो, तजुर्बा करके देख लो आप। एक मिनट में 50 आदमी, ज्यादा नहीं, 50 नहीं, 20 आदमी खड़ा करके बोलो एक ही मिनट में, एक साथ सब बोलो अपना अपना क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात। ये सिफत सिर्फ अल्लाह की। पूरी दुनिया के इंसान हर जबान में मांग रहे, बोल रहे, अल्लाह सब सुन रहा, सब जबान आती है। अल्लाह ही नहीं सब जबानें बनाई, जितनी भी दुनिया में जबानें हैं ना, सब अल्लाह ने ही बनाई है, सब जबानें कुरान में है। रंगों और जबानों में अल्लाह की बड़ी निशानी। जितने रंग है ना, काले, गोरे, सांवले, सब रंगों और जबानों में अल्लाह की निशानी है, समझे आप लोग? गौर करिए, कुरान अपनी जबान में तर्जुमे से पढ़िए, समझ के, समझे आप? किसी के भरोसे मत रहिए। कुरान आपके घर में आ चुकी, हिदायत, हिदायत की किताब कुरान है, हिदायत उनके पास आ चुकी है। सूरह नजम आयत नंबर 13, समझे आप? सोचिए आप, हिदायत घर में और भटक रहे इधर उधर, समझे आप? हर सवाल का जवाब आपका कुरान में। आपको पता है ना कि कुछ लोग बोल रहे क्या, कुछ क्या बोल रहे, समझे आप? सबका जवाब है ना। आपका अगर सही है तो आपका जवाब है, सामने वाले का गलत है तो वो भी बता देगा ये गलत है। अल्लाह ने सब बताया ना, अब क्या चाहिए आपको, समझे आप? सोचिए आप, अकल इस्तेमाल करिए। जब तक अकल से काम नहीं लेंगे हिदायत नहीं मिलेगी। ये बात बोल दी है अल्लाह ताला ने। जो लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते उनको हिदायत नहीं मिलेगी। अकल का इस्तेमाल करिए, है ना। तमाम जानदारों में बदतरीन गूंगे बहरे वो है जो अकल से काम नहीं लेते। सूरह अनफाल आयत नंबर 22, समझ आप? तर्जुमे में पढ़िए अपनी जबान में, जो जबान आती कुरान लाइए, जो जबान आती, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तमिल, आसामी, उड़िया, समझे आप? मलयालम, जो जबान आती, इंग्लिश, अपनी जबान में लाके पढ़िए तो समझ में आएगा ना क्या सही क्या गलत, समझे आप? पढ़िए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।